نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری شہادت جناب علی اصغر، تصور ہی انسان کو حیران کرتے ہیں۔ عمر 6 ایک سال کا بھی نہیں، 1 سال کا بھی نہیں، 6 ماہ۔ تپتی دھوپ ہے، صحرا ہے، پانی نہیں ہے، پیاس کی شدت ہے، سب شہید پہ شہید ہو رہے ہیں۔ ایسے میں امام علی مقام نے جناب علی اصغر کی والدہ محترمہ سے جناب علی اصغر کو لیا کہ شاید کوئی پانی کی سبیل ہو جائے۔ اب آپ سے سوچئے، گرمی کے ہی ایام ہیں آج کل، کم از کم دنیا کے اس حصے میں شدید گرمی ہے، اور اس گرمی کا کوئی تقابل نہیں ہے اس گرمی سے اور اس زمانے کی گرمی سے اور صحرا کی گرمی سے۔ سامنے فوج اشقیہ ہے، یہاں رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ کے نواسے کے ہاتھ میں ان کا بیٹا ہے، نام علی اصغر ہے، سن 6 ماہ کا ہے۔ فوج سے مخاطب ہو رہے ہیں، دیکھو اے فوج اشقیہ، اگر تمہاری نظر میں حسین قصوروار ہے بھی، ایک حسین کا یہ جملہ کہنا یہ خود مصائب ہے کہ حسین ساقی کوثر، وہ کہہ رہے ہیں میں قصوروار، کہہ رہے ہیں اگر تمہاری نظر میں حسین قصوروار ہے بھی تو دیکھو یہ تو طے ہے نا کہ اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا نہیں کچھ بگاڑا، اسے پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا، اس بدبخت فوج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام علی مقام نے اگلا جملہ کہا، بیٹا شاید ان لوگوں کو تمہاری پیاس پہ یقین نہیں آ رہا یا میری بات پہ یقین نہیں آ رہا، تم حجت خدا کی بیٹے ہو، خدا کسی کو منظر نہ دکھائے، کبھی کسی پر ایسا موقع نہ ہے۔ ایک لمحے کچھ نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں پانی ختم ہو جائے تو انسان اپنا نہیں سوچتا، بس سوچتا ہے کہ چھوٹے بچے پیاسے ہیں ان کو پانی پلا دیں۔ میں نے سنا ہے غیر مسلم اس بات کو بیان کرتے ہیں، جناب علی اصغر کی شہادت کو انہوں نے سنا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، راستے میں تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، روکنا چاہا گاڑیوں کو، کوئی رک نہیں رہا تھا، سب گزر رہے تھے، تو میرے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا چند ماہ کا، تو میں بچے کو باہر لے کر آ گیا، روڈ پہ صرف کھڑا تھا۔ اب جو یہ منظر دیکھا سب رک گئے، گاڑیوں رک گئے کہ یہ بچے کو لے کے کیوں کھڑے ہو؟ تو اس وقت میرے دل سے نکلا کہ حسین کی غربت، کہ حسین چاند سے علی اصغر کو لے کے کھڑے تھے، کہہ رہے تھے کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ امام علی مقام نے 6 مہینے کے علی اصغر سے کہا بیٹا انہیں تمہاری پیاس پہ یقین نہیں ہے، بیٹا انہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے، تم خود اپنی پیاس کا عالم بتا دو۔ اولاد والے اپنی اولاد کو ذہن میں رکھ کے سوچیں، حالانکہ ہماری اولاد کا کیا مقابلہ حسین کی اولاد سے ظاہر ہے۔ جناب علی اصغر نے سوکھی زبان اپنے لبوں کے گرد پھیری، لیکن پانی نہیں پلایا کسی نے۔ اگلا مرحلہ، بیٹا شاید انہیں یہ لگتا ہو کہ تمہارے بہانے میں پانی پی لوں گا، تمہیں یہ لگتا ہے فوج اشقیہ کس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، میں اس بچے کو تپتی ریت پہ رکھ دیتا ہوں، تم پانی پلا دو۔ نہیں پلایا پانی کسی نے۔ ادھر یہ منظر ہے، ادھر حسین۔ اگر کچھ منظر کشی کریں ہم تو مثال کے طور پہ کہ یہاں امام علی مقام ہے، ان کے ہاتھ میں جناب علی اصغر ہیں، سامنے فوج اشقیہ ہے، مجھے اس سارے منظر سے زیادہ ایک اور منظر دردناک لگتا ہے۔ وہ کیا؟ وہاں خیمے بھی تو ہیں، اس میں بیویاں بھی تو ہیں، اس میں اس علی اصغر کی ماں بھی تو ہے، تو وہ بھی شاید دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیا عالم ہے، میرے بچے کو پانی کسی نے پلایا کہ چھوٹا سا بچہ کتنا پانی پی لیتا۔ ابھی یہ منظر جاری تھا کہ بدبخت عمر بن سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے، یعنی علی اصغر کو شہید کر دے۔ کچھ جگہوں میں دیکھا کہ یہ منظر تھا کہ جہاں فوج آدھا بھی ایک عجب کیفیت میں مبتلا ہو رہی تھی، اور اسے ڈر لگا کہ یہ نہ ہو کہ فوج میں انقلاب آ جائے، تو اس نے للکارا، کہہ رہے تم تو بڑے بہادر بنتے ہو کہ میں نے فلاں کو مارا ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس پر تیر چلاتے ہوئے تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ کہا اس لیے کہ ادھر میں نشانہ لیتا ہوں، ادھر خیمے کا گویا پردہ اٹھتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس کی ماں کہہ رہی ہو، کوئی کہہ رہا ہو کہ اس 6 ماہ کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ اس نے مزید للکارا۔ پر میں قصہ مختصر کرتا ہوں، یہاں تک کہ فوج آدھا ہے، یہاں حسین ہیں، حسین کے ہاتھ میں علی اصغر ہیں، خیمے کے در سے بیبیاں کبھی دیکھتی ہیں کہ یہاں تک کہ تیر چلا
ایک کان سے چلا اور دوسرے کان تک پہنچ گیا. اس انداز سے تیر پیوست ہوا کہ گویا امام عالی مقام کے ہاتھوں پر جناب علی اصغر تو امام عالی مقام کا جسم مبارک بھی زخمی ہوا. کون سا تیر تھا یہ؟ عربوں میں بہت سارے تیر تھے, مجھے پروناؤنسیشن صحیح نہیں معلوم. ایک تھا اس کو بزل یا اس طرح کا کچھ کہتے تھے تیر کو. یہ زیتون کی لکڑی سے بنتا تھا پرندوں کے شکار کے لیے. تو کیا یہ تیر استعمال ہوا جناب علی اصغر کے لیے؟ نہیں. ایک اس سے بڑا تیر تھا, معجلہ اس طرح کا کوئی لفظ کہتے ہیں. وہ ایک طرف سے چھوٹا ہوتا ہے, ایک طرف سے بڑا ہوتا ہے رفتار کے لیے, بہت رفتار سے جاتا ہے. یہ تیر چلا نہیں. ایک تیر ہوتا ہے اس سے بڑا جس کے آگے زہر لگا ہوتا ہے کہ تاکہ زہر آئے اور زہر آ کر مار دے. یہ تیر چلا جناب علی اصغر پہ نہیں. اس سے بھی خطرناک تیر ہوتا ہے, میزاب کہتے ہیں. میزاب ہوتا ہے جو لگتا ہے, میزاب رحمت پرنالہ, جو لگتا ہے پرنالے کی طرح, جو گوشت اکھاڑ دے. جو یہ تیر لگا نہیں, اس سے بڑا ایک تیر ہوتا ہے. وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ لوہے کی زرہ کو توڑ کر پسلیوں میں چلا جائے. کیا یہ تیر مارا؟ نہیں. ایک تیر تھا تیر سہ شعبہ, 3 طرف سے نکلا ہوا تیر. عرب کے قبیلوں نے ایک دوسرے سے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ ہم جنگ میں بھی ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. میں کیسے کہوں, یہ گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. ہرملہ نے تیر جوڑا, اور جیسے میں نے کہا کہ اس نے پوچھا تیر چلاتا کیوں نہیں, اس نے کہا جیسے یہ تیر جوڑتا ہوں خیمے کا منظر بدل جاتا ہے. ایک بیوی فریاد کرتی ہے گویا کہہ رہی ہوں کہ میرے بچے نے ذرا کیا بگاڑا ہے. اس نے کہا میں تیر پر ہاتھ رکھتا ہوں تو تیر چلا. سہ شعبہ تیر جو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ چلا, اور بچہ حسین کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا. جناب علی اصغر گویا مسکرائے, شہید ہو گئے. یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں, حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. تبسم علی اصغر سے ہو گیا ثابت, یزیدیت میں تو بچے بھی مسکراتے ہیں. امام علی مقام نے بچے کا لاشا لیا ہے 6 مہینے کی. اگین کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آپ سوچیں میرے ساتھ یہ ہوا ہے, شاید آپ کے ساتھ بھی ہوا, کبھی ہم ڈرائیو کر رہے ہوں, کوئی جنازہ جا رہا ہو تو ہم ایک لمحے کو رک جاتے ہیں, اپنی آخرت یاد کرتے ہیں. کبھی آپ نے منظر دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے. آپ نے کہ کوئی 6-8 مہینے کا بچہ ہو, اس کی میت جاری ہو, تو ایک انسان عجیب سا ہوا تھا. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ ہو, وہ حسین کا بچہ ہو, اور اس کو سہ شعبہ تیر سے مارا گیا ہو. اب امام علی مقام کے لیے اگلا مرحلہ یہ کہ اس کی ماں کو جا کر کیا بتائیں, کن الفاظ میں بتائیں. روایات میں ہے کہ امام علی مقام جب خیمے میں گئے جناب علی اصغر کی والدہ کو یہ بتانے کے لیے, تو امام علی مقام آگے بڑھیں پیچھے ہٹیں, آگے بڑھیں پیچھے ہٹیں, آگے بڑھیں 7 مرتبہ آگے بڑھیں, 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں. اللہ جانے کیسے داخل ہوئے خیمہ میں. 7 مرتبہ آگے پیچھے ہونے کے بعد داخل خیمہ ہوئے ہیں. سامنے علی اصغر کی ماں ہے, ابا کے دامن کو رکھا ہوا ہے تاکہ فوراً نظر نہ آئے جناب علی اصغر. اب دیکھیں نا, ایک اور بات سوچیں, خیمے میں سے جناب علی اصغر کی ماں تو نہیں ہے نا, والدہ محترمہ تو نہیں ہے نا, جناب سکینہ بھی تو ہے. کوئی ایسی خبر ہوتی ہے بچوں کے سامنے ویسے انسان ایوائڈ کرتا ہے نا, لیکن یہاں تو کوئی ایوائڈیبل سرکمسٹانسز ہی نہیں ہے, تو جناب سکینہ بھی تو آئی ہوں گی نا. اچھا, جب لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی شاید سنا ہو کہ ہمیں کوشش کے دیکھتے ہیں پانی مل سکے یا نہیں. تو اگر پوچھا ہوگا کہ کیا بابا پانی پلا دیا آپ نے اصغر کو, تو اللہ جانے حسین بن علی نے کس طریقے سے دامن کو الٹا کے کہا ہوگا کہ بیٹا پانی پی کر نہیں آیا, تیر کھا کے آیا. اب میں ختم کرتا ہوں. جناب ام رباب نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جو جملہ مجھے لگتا ہے کئی مرثیوں کئی مصائب پہ بھاری ہے. ایک جملہ, کیونکہ ان کی ایک کمائی کربلا میں, عمر بھر کی کمائی کربلا میں کھو گئی نا. جناب ام رباب نے ایک جملہ کہا,
امثلک ینہر، کیا تجھ جیسا بھی نہر کیا جاتا ہے؟ تجھ جیسے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ کیا 6 مہینے والے پہ بھی تیر چلتا ہے؟ پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، ایک لاش ابھی لایا تھا ایک لینے چلا ہے، یہ آخری ہدیہ تھا حسین ابن علی کا، یہ بچہ ابھی تیر سے جو مارا گیا ہے۔ نہایت اس کی حسین